أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یعنی بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کرتے تھے۔ لعن الذین کفروا، کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی۔ ایلا کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے جب اس کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی، چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس قصے کی تفصیل مذکور ہے، اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ اس وقت ان کی تعداد 5,000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہودی اپنے آباء اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا و آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بنتی ہے، لہذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کی سرکشی سے غمزدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ اس سرکش کی سزا میں بندر اور سور بھی بن چکے ہیں۔ اس وقت ان کا امن میں رہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہو، تمہاری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اسے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ اسے ان علماء کو بطور خاص ان پیروں کو اپنے
طرز پر غور کرنے کی حاجت ہے جو اپنے ماننے والوں میں یا مریدین و معتقدین میں اعلانیہ گناہ ہوتے دیکھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے منع کرنے سے لوگ گناہ سے باز آ جائیں گے، پھر بھی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو جو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور غلو کرنے والوں کی تحریف اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کے غلط تعویلات اور تشریحات کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے۔ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی مسلمان میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلات اور معنوی تحریفیں کر دیں گے، وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو دفع کرے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج تک ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھ لو، علماء دین کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم، لیکن پھر بھی یہ جماعت پیدا ہو رہی ہے اور خدمت دین برابر کر رہی ہے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ یتولون الذین کفروا، کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ پچھلی آیت سے گزشتہ زمانے کے یہودیوں کے مذموم صفات اور ان کے عیوب و نقائص کا بیان تھا۔ اب حضور پر نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کہ یہودیوں کی برائیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ شان نزول کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی وجہ سے مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر ابھارا، لیکن یہ لوگ اپنی کوشش میں ناکام اور نامراد ہوئے۔ اس واقعے سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منافقین میں سے بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ کفار سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب ان پر نازل ہوا اور آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ معلوم ہوا کہ کفار سے دوستی اور معاملات حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان مسلمانوں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے جو کفار سے کھلی دشمنی اپنی روش آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود صرف اپنے منصب کی بقا کی خاطر ان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی ناراضگی سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے
ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اور اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان لاتے، کفار اور مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے یہودی اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک اور صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہوتے تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ قائم نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ان آیات کے پس منظر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصود ریاست کی حکمرانی منصب کا حصول تھا، اور اس لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا، کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنا پڑا، وہ کر گزرے۔ کچھ ایسی صورتحال فی زمانہ ہم مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے۔ اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکتے اور ایڑیاں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ شان نزول ابتدا اسلام میں جو کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور اس کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ
خواری پاک ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، خدا عز و جل کی قسم، تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی، یعنی حضور علیہ السلام کا ارشاد کلام عیسیٰ کے بارے میں بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے۔ قرآن پاک سن کر بے اختیار رونے لگی۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت و آسائش کے ساتھ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نجاشی کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔